تبصرے باتیں سیاست، میرا جس کا بھی فون آتا ہے میں یہی کہتا ہوں سیاست چھوڑ دو. آج کل اگرچہ سیاسی ماحول گرم کافی ہے لیکن پھر بھی آپ سے کہتا ہوں قیمتیں چگلیاں بہتان چھوڑ دو. کچھ نہیں رکھا اس میں، کچھ نہیں رکھا. جب پچھلے دنوں پتہ نہیں سچ ہے یہ جھوٹ ہے، ایک نالائق نے اپنے آپ کو گولی مار لی، اس کو وزیر اعظم نہیں بناؤ گے تو میں نہیں زندہ رہنا، سیدھا جہنم میں جائے گا اگر مر گیا. خودکشی حرام ہے. یہ کیا بات ہوئی ان سیاستدانوں کے لیے؟ آپ اپنے تعلقات خراب کر رہے ہیں، آپ اپنی دوستیاں خراب کر رہے ہیں، آپ اپنی رشتہ داریاں خراب کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں زمانے کا بے وقوف انسان ہے. ان کو اندر جا کے دیکھو، یہ اکٹھے ہیں سارے، یہ ایک دوسرے کے سب مفاد جب ہوتا سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو آگے پیچھے گالیاں دیتے ہیں تو پھر جب ٹائم آتا تو اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہاں جی، جب وقت آئے گا تو پھر آئندہ بھی دیکھ لینا ایسے ہی ہوگا. تو اس لیے آپ ان کی وجہ سے تعلقات خراب نہ کریں. ہاں آپ کا ایک سیاسی ذہن ہے، ٹھیک ہے، جس کو مرضی آپ سپورٹ کریں، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، ہر بندہ آزاد ہے. اس میں جمہوری ملک ہے تو آپ کسی کو نہ مجبور کر سکتے ہیں، نہ آپ کسی کو غلط کہیں، نہ بہتان باندھیں. پر ٹھیک ہے، آپ کی سیاسی وابستگی ہے جس کے بھی ساتھ ہے، پر ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا، حضرت حسین سے بھی یزید نے ووٹ ہی مانگا تھا. حسین سے کیا مانگا تھا؟ بولو بھائی. اور حسین نے کیا کہا؟ میں نے غلط بندے کو ووٹ نہیں دیا، میں نے غلط بندے کو ووٹ نہیں دیا، خاندان سوا کروا لوں گا، خود شہید ہو جاؤں گا. حالانکہ یزید کی حکومت تو بن گئی تھی، یہ نہیں کہ اس کی حکومت نہیں بنی تھی، حکومت تو بن گئی تھی. وہ کہہ رہا تھا صرف سپورٹ کر دیں تاکہ مستحکم ہو جائے. حضرت حسین فرماتے ہیں نہیں، غلط بندے کو میں ووٹ نہیں دے سکتا چاہے کچھ ہو جائے، اور ہم خیر سے دیتے ہی غلط کو ووٹ دے رہے جی نالی بنا دو جی، ووٹ دے رہے جی میٹر لگا دو. میں سیاسی مولوی نہیں ہوں، یہ یاد رکھنا، لیکن سیاست کا آپریشن جانتا ہوں. ہاں، مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں. اتنا آپ کو بتا دوں، جتنی سیکولر جماعتیں ہیں یہاں پر، جس نے ان کو ووٹ دیے ہیں آخرت میں جوتے ان سب کو پڑیں گے. پاکستان بنا کس لیے؟ بولو کس لیے؟ اور ووٹ آپ دے رہے ہیں جو اسلام مخالف ہیں، ووٹ دے رہے ہیں جو اسلام کا نام لے کے دھوکہ کر رہے ہیں. ووٹ ان لوگوں کو دے رہے ہیں نہ جن کے چہرے پہ اسلام ہے، نہ ان کے وجود پہ اسلام ہے، نہ ان کے گھر پہ اسلام ہے، اور نہ ان کو کلمہ آتا ہے، نہ ان کو کوئی صورت آتی ہے. آپ صرف ان کی باتوں پہ مر رہے ہیں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے، ایک زانی، فاسق اور فاجر تمہیں صحیح لگتا ہے اور ایک عالم دین تہجد گزار تمہیں غلط لگتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. بات تو دیکھو، ہم اپنی عقل کا علاج تو کرواؤ کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یہ ملک بنا ہے اسلام کے لیے، اور اسلام آئے گا جب آپ ووٹ دیں گے مولویوں کو. کس کو ووٹ دیں گے؟ میں اس میں بڑا کھلا ذہن رکھتا ہوں. چاہے دیوبند کے مولویوں کو دے دیں، چاہے بریلوی مسلک کے مولویوں کو دے دیں، چاہے اہل حدیث مسلک کے مولویوں کو دے دیں، جس مرضی مولویوں کو ووٹ دے دیں، یہاں اسلام آ جائے گا، تبدیلی آ جائے گی. اور جب تک آپ علماء کو ووٹ نہیں دیں گے، آپ ہزاروں آزما لیں، یہاں کبھی بھی نہ تبدیلی آئے گی، نہ قوم کی حالت سنورے گی. سمجھ جائے تو میں بھی اب تو 50 کی دہائی کو پہنچ رہا ہوں. ہم نے بھی بچپن سے یہی دیکھا ہے، اے آ گیا جی، ہو گیا جی، ارے نعرے پہ چڑھ گئے، اے انج ہوئے گا، پر یہی تماشے دیکھے ہیں. اور جو آیا ایک سے بڑھ کر آئے. کیوں جی آیا جی؟ اچھا ویسے آپ نے آزما تو سارے لیے، چوڑے بھی آزما لیے، ہجڑے بھی آزما لیے، شرابی بھی آزما لیے، دنیا کے لفنگے بھی آزما لیے. چلو ایک مرتبہ مولوی بھی آزما لو. کیوں جی؟ سارا کچھ جو آزما لیا، رہ گئے مولوی تو آزما لو ایک مرتبہ. چلو اپنے مسلک کے آزما لو، آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. کیوں جی؟ اتنا کھلا ذہن آپ کو دے رہا ہوں تو کیا خیال ہے آئندہ الیکشن میں آزما لیں؟ یار ارادہ تو کرو. ساری پارٹیاں میرے خلاف ہوں گی، آپ کو ڈر کس چیز کا ہے بھائی؟ اللہ ساتھ ہو، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن آپ کو مسئلہ سے ہی بتا دیا، یہ ملک روٹی کپڑے مکان کے لیے نہیں بنا. اگر آپ ووٹ دے رہے ہیں روٹی کپڑے مکان کے لیے، نالیوں اور گلیوں کے لیے، گیس کے میٹر کے لیے، چپ کے مر جاؤ. اس سے بڑا زمین فروش اور کون ہوگا جو گواہی بھی پیسوں کی بنیاد پہ دے رہا ہے، جو گواہی بھی اپنے مفاد کی بنیاد پہ دے رہا ہے. ووٹ دینا ہے تو اسلام کے لیے دو، ووٹ دینا ہے تو ملک کے لیے دو، ووٹ دینا ہے تو قوم کے لیے دو. جو بندہ قوم کے لیے بہتر ہے، ملک کے لیے بہتر ہے اور اسلام کے لیے بہتر ہے. بات سمجھ آ گئی؟
ہے، امین بھی ہے، ملک کے خزانے کو سنبھال کے رکھے گا، چوری نہیں کرے گا، یہ بندہ جناب سچا بھی ہے، دیانتدار بھی ہے، آپ گواہی دے رہے ہیں۔ اگر اس گواہی پہ کوئی مفاد لے رہے تو ضمیر فروش ہے۔ کوئی بھی مفاد، چاہے آپ نالی کا مفاد لیں، سڑک کا مفاد لیں، چاہے آپ گلی کا مفاد لیں، چاہے آپ قومی جو بھی مفاد لیں، بھئی یہ تو ان کی ڈیوٹیاں ہیں، یہ کام تو انہوں نے کرنے ہیں، آپ اس مفاد پہ کیوں ووٹ دے رہے ہیں؟ اور بعضے جو ہے وہ پیسے لے لیتے ہیں، پیسے، اور جو سب سے تھکا ہوا ووٹر ہے وہ بریانی کی پلیٹ پہ بکتا ہے۔ اس پہ کی بڑی عزت ہوئی ساڑی جی، میرے 4 بوٹیاں بڑیاں سی بچے، بریانی کی پلیٹ مل گئی مجھے، سب سے کیا گزرا ووٹر ہے، گھٹیا ووٹر جو سب سے ہیں، جس کی قیمت صرف اتنی ہے، بریانی کی پلیٹ، چل اور کچھ بھی نہیں، اور بعض صرف سلام پہ مر گئے، وہ کس پہ؟ میرے محترم سامعین، اگر یہ جرم سال ہر سال سے کر رہے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، مرنے سے پہلے جہاں اور گناہوں سے توبہ ہے، خدا را اس گناہ سے بھی توبہ کر کے جانا۔ ہاں، اگر کوئی عالم دین نہیں ہے آپ کے علاقے میں تو پھر آپ کی ترجیحات یہ ہونی چاہیے، کون سا بندہ ملک کے لیے اچھا ہے، کون سا بندہ اسلام کے لیے اچھا ہے، کون سا بندہ شہر کے لیے اچھا ہے، کون سا بندہ غریبوں کے لیے اچھا ہے، کون سا بندہ قوم کے لیے اچھا ہے، پھر آپ کی ترجیحات یہ ہونی چاہیے، اپنے مفادات اور تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ مفادات، تعلقات، ان چیزوں سے نکلو باہر۔ اگرچہ بت ہیں جمال کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ اقبال نے کہا مفادات کے بت ہیں لیکن پھر بھی مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، تو ہمیں یہی حکم ہے۔ وہ خیر بات دور نکل گئی، حضرت حسین سے ووٹ مانگا تو کیا کہا؟ غلط بندے کو ووٹ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی تو حسینی ہیں نا، اصل حسینی ہے ہی وہی حسین کے نقشے قدم پہ چلنے والا جو باطل کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، جو حق کا سپورٹر ہو اور جو باطل سے مل جائے